چلیں اب آگے بڑھیں. آگے آتا ہے جیم ہا اور خا. جیم ہا اور خا. ٹھیک ہے جی. اچھا جیم ہا اور خا کیا ہے؟ یہ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے ہا جو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان تینوں میں مشترک کیا ہے؟ ان تینوں میں ہے مشترک ہے. اس میں اس کے اندر نقطہ ہے اور اس کے اوپر نقطہ ہے. اس کے اندر نقطہ ڈلنے سے یہ جیم بن گئی, اس کے اوپر نقطہ ڈلنے سے یہ کیا بن گئی؟ یہ ہے بن گئی, ہا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم جانیں گے ہا کو, کیونکہ ہا کو جان لیں گے تو جیم اور خا آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ آسمان و زمین میں غور کریں گے تو آپ کو یہ جو ربط کا ہے اس کے بعد ایک اور چیز نظر آ جائے گی. وہ نظر کیا آئے گی کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ آپ کو, یعنی جسے کہتے ہیں نا ہا کسے کہتے ہیں؟ ہا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا بھائی جو ہے وہ جیسے مثلا غصہ آیا ہوا ہے تو کہتا ہے بھائی ایک ٹھنڈی سانس لو. یا مثال آپ اکتائے ہوئے ہوتے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اکتائے ہوئے ہوتے ہیں, یا آپ کو غصہ آیا ہوا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال آپ کہتے ہیں نہیں, مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ پریشانیاں جو ہیں بوجھ جو ہیں ان کو اتار کے پھینک بالکل سکون میں آ جانا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سکون میں آ جانا. جیسے اسپانش میں کہتا ہے ترانکیلو جی. اور جو زبانیں ہیں بہت زبانوں میں الفاظ ہیں, ہم یعنی الفاظیاں نہیں جاڑیں گے. یعنی کہ ہا کہتے ہیں یعنی کہ پرسکون جو حالت ہوتی ہے. کون سی حالت؟ یعنی جب آپ آسمانوں میں غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور چیز نظر آئے گی. وہ چیز یہ نظر آئے گی یہ جو کائنات اس میں ہر مخلوق جو ہے وہ آپ کو پرسکون نظر آئے گی. وہ آپ کو ابھی کی بات نہیں ہو رہی, یہ جو جہاں تک انسان کے کرتوت کا وہ نہیں بات ہو رہی, یہ ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جب وجود میں آیا, یہ حروف تہجی وجود میں آئی, حروف تہجی جب تب کی بات ہو رہی, ابھی کی بھی بات وہ ابھی ساتھ ساتھ کلیئر ہوگا, کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا لازمی ہے. اچھا جب غور و فکر کیا کائنات میں تو نظر کیا آیا ہر مخلوق جو ہے وہ پرسکون ہے, ہر مخلوق جو ہے وہ مطمئن ہے. ہا کسے ہا کہتے ہیں؟ مطمئن حالت کو, اطمینان کو, مطمئن ہونا, کسی قسم کو پریشانی نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا ایک صرف اطمینان نہیں نظر آ رہا بلکہ ایک اور چیز نظر آتی ہے. وہ چیز نظر یہ آتی ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ یہ جو پرسکون, یعنی کہ اس سے پیچھے کیا, پیچھے آپ نے یہ دیکھا کہ وہ تعلق جڑنا مخلوقات کا آپس میں ربط. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ سکون کا سامنے آنا, اور ایک اور چیز ساتھ سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہ کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے. کوئی بھی مخلوق رکی ہوئی نہیں ہے. پہلے دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مخلوق نہ صرف سکون میں ہے بلکہ اس سکون کے پیچھے یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہے. یعنی یا تو کسی مخلوق کو کوئی اندر سے ڈرائیو کر رہا ہے جس وجہ سے وہ سکون میں ہے, کوئی اندر اس کا بیٹھ کر ڈرائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یا پھر کسی مخلوق کے اوپر کوئی دوسری مخلوق مسلط ہے اور اس وجہ سے وہ سکون میں ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا یہاں غور کرنا, انسان جو ہے یہ اللہ کا نیچر کا شریک ہے. انسان نیچر کا شریک ہے. اگر کسی بھی مخلوق کی بطور ڈرائیور اندر یہ دیکھیں ہا کہ یہ دیکھیں اندر نقطہ کیا ہے, ایک وجود, اندر کوئی وجود ہے, یعنی اندر ڈرائیور بیٹھا. اگر نیچر خود ڈرائیور اندر بیٹھ کر ڈرائیونگ کر رہی ہے, نیچر خود اندر بیٹھ کر ڈرائیونگ کر رہی ہے کسی بھی مخلوق کو, تو مخلوق جو ہے وہ بڑی پرسکون رہے گی. ٹھیک ہے جی. اس کو کسی قسم کا تکلیف کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر اندر نیچر کی بجائے انسان بیٹھ جائے, یعنی ایک گاڑی ہے, گاڑی کے اندر جو ہے ایک بہترین ڈرائیور کی بجائے ایک برا ڈرائیور بیٹھ جائے, بگڑا ہوا ڈرائیور بیٹھ جائے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یعنی جہاں پر ایک ایسے کام کا ذکر ہو رہا ہوتا, جو کام کا ذکر ہو رہا ہوگا جو کام نیچر کا ہے, اگر وہاں جیم کا استعمال کیا جائے گا, وہاں جیم کا معنی کیا ہوگا؟
وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہی جیم ایک انسان کے لیے استعمال ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مانی کیا؟ وہ 180 ڈگری پر بدل جائے گا۔ اگر جیم نیچر کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھے وہ 180 ڈگری اور مانی ہے، اور انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے تو 180 ڈگری مانی تبدیل ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ اسی طرح خا یعنی ہے کے اوپر جو نقطہ ہے، ہے کے اوپر نقطے کا مطلب کیا ہے کہ مخلوق کے اوپر کوئی دوسرا وجود سوار ہے، کوئی دوسرا وجود سوار ہے، کوئی دوسرا سوار ہے اس کے اوپر، اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا اثر انداز ہے، دوسرا سوار ہے۔ اب کسی بھی مخلوق کے اندر بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرنا یا اس کے اوپر سوار ہونا، اس کے اوپر مسلط ہونا، یہ کس کا حق ہے؟ کائنات کا اپنا حق ہے، نیچر کا اپنا حق ہے، نیچر کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اگر کسی بھی مخلوق کے اوپر نیچر خود ہے، کوئی دوسری مخلوق جو ہے وہ نیچر نے مسلط کی ہوئی ہے، تو وہ سکون میں رہے گی۔ اگر وہ اوپر نیچر کی بجائے، کائنات کی بجائے انسان مسلط ہو جائے گا تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ہا نہیں رہے گی، وہ ہا نہیں رہے گی، بلکہ وہ کیا بن جائے گی؟ وہ خا بن جائے گی۔ خا کسے کہتے ہیں؟ ہا کے غور کیجئے، ہا اور خا میں فرق کیا ہے؟ ہا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، پرسکون، اور ہا کیا ہے؟ خا ڈسٹربنس، بیلنس کا بگڑنا، ڈسٹربنس کا پیدا ہونا، کھڑکھڑانا، لڑکھڑانا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ اگر انسان کسی بھی مخلوق کے اوپر سوار ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، انسان جو ہے یہ دو ٹانگوں والا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کا سکون برباد کر دے گا۔ وہ ایسا سکون میں جا رہی ہے، اس کا سکون بلکہ اس میں تھترا، وائبریشن، اس میں بے چینی پیدا کر دے گا، بے قراری پیدا کر دے گا۔ اسی سے وہ حدیں خارا، خر یا یعنی حور کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ جب ضرب حروف تاجی سامنے آئے گی تو کوئی لفظ کا معنی آپ سے چھپا نہیں رہے گا، ہر چیز واضح ہوگی۔ بہرحال وہ اگلی سٹیج کی بات ہے، یہ آپ کے اوپر واضح ہوگا۔ یعنی کہ غور کریں، اب یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی، یعنی جب آپ آسمان و زمین غور کریں گے تو دو چیزیں آپ کے اوپر واضح ہوگی۔ پہلی چیز جو ربط کا معاملہ ہے، وہ اکائیاں، ہر اکائی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ایک وجود بنتا ہے، وہ وجود اگلی سطح کا جو وجود ہے اس کی اکائی ہے جی، وہ جو وجود بنتا ہے وہ اگلی سٹیج کا جو وجود ہے وہ اس کی اکائی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرتے 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 اکائی ہی سامنے آئے گی، کوئی دو وجود سامنے نہیں آئیں گے۔ کیا سامنے آئے گا؟ اکائی، یعنی ایک ہی وجود کائنات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ دوسرا جیم، ہا اور ہا، یہ بھی آپ کے اوپر واضح کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوقات ہیں، وہ سکون میں ہیں۔ کس صورت میں؟ اگر نیچر خود ڈرائیو کرتی ہے، یہ نیچر خود مسلط ہے، یعنی مخلوقات حرکت تو کر رہی ہے نا، اب حرکت یا تو کوئی اندر سے ان کو کروا رہا ہے حرکت، یا اوپر کوئی مسلط ہے حرکت کروا رہا ہے۔ اگر کوئی اندر ہے یا اوپر ہے، اگر نیچر خود ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یعنی کہ مخلوق جو ہے وہ سکون میں رہے گی۔ اگر اندر یا اوپر نیچر کی بجائے انسان یہ ذمہ داری اٹھا لے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ خواہ ہو جائے گا، وائبریشن۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یعنی بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مشین ہے یا کوئی کام ہے، ایک کاریگر کو اس کام پر بٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جس کو علم ہی نہیں ہے، جو بگڑا ہوا اس کو بٹھائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل وہ پھر خرابی ہوگا نا۔ کلیئر ہوا؟ یہاں تک نہیں ہوا؟